تو میں آپ کی خدمت میں آج ایک بہت ہی پاورفل اور طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ میری مسلم بہنیں اور میرے مسلم بھائی، یوٹیوب پر کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا ہوگا کہ جس دن یہ اپلوڈ نہ ہوتا ہو کہ آج یہ وظیفے کر لو، آج وہ وظیفے کر لو۔ اور بیچارے جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ طرح طرح کی پریشانیوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی قرض سے پریشان ہوتا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہوتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ان وظیفوں کے چکروں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن میں آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، آج جو طریقہ لے کر کے آیا ہوں، وہ کوئی ایسا ویسا طریقہ نہیں ہے، کوئی ایسا ویسا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، بتایا ہوا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے دعا، دعا، دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے دامنوں کو پھیلاتا ہے، تو اللہ کو پیار آتا ہے۔ دیکھیے، ہم ادھر ادھر کے وظیفوں کے چکروں میں پھنستے ہیں، ادھر ادھر سے اپنی پریشانیوں کا سولوشن ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ طریقہ تو ہم اپنائیں جو طریقہ ہمارے پیارے نبی بتا کر کے گئے ہیں۔ وہ طریقہ تو ہم اپنائیں کہ جس طریقے کو پر چل کر کے ہمارے ہر پرابلم کا سولوشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ طریقہ ہے دعا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے، آنسوؤں سے بھیگ جاتے تھے۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب اللہ کے سامنے بندہ اپنی آنکھ سے آنسو ٹپکاتا ہے، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ کو بندے کا ہاتھ اٹھانا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ یہ مبارک مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرواتے ہیں کہ اے فرشتے، جا کر کے میرے بندوں میں اعلان کر دو کہ ہے کوئی پریشانی میں گھرا ہوا کہ جس کی میں پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی قرض سے گھرا ہوا کہ جس کے میں قرض کے بار کو ہلکا کروں، ہے کوئی جو بیمار ہے، بیماری سے پریشان ہے، میں اسے شفا دوں، ہے کوئی جس کا بزنس نہیں چل رہا ہے، جس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، راستے کھول دوں۔ اللہ تو فرشتوں کے ذریعے سے اعلان اس مبارک مہینے میں لگا رہے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے آنسو ٹپکاتا ہے، وہ آنسو اتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا پاورفل آنسو ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب جہنم کے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو پھر ہماری پریشانیاں کیا چیز ہے؟ تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی پرابلم ہے، وہ پرابلم آپ اللہ سے اس کا سولوشن مانگے۔ اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو رشتے کی دعائیں کریں۔ اگر قرض آپ پر ہے، قرض سے گھرے ہوئے ہیں، تو آپ قرض کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ قرض کے بار کو ہلکا کر دے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ غیب سے جوڑے عطا کرے۔ آپ ہر پرابلم کا سولوشن اللہ سے مانگے، پھر دیکھیے کیسے ہماری پریشانی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر پورا یقین اور پورا اعتماد، 101% اللہ پر پورا بھروسہ ہو۔ اللہ کو اللہ مان کر کے، اللہ کو اللہ مان کر کے جب ہم مانگیں گے، اللہ پر پورا یقین ہوگا ہمارا، تو دیکھیے ہماری پریشانی کیسے کہاں جاتی ہے، اس کا آپ کو تب اندازہ ہوگا۔ کسی تعویذ گنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مزار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پرابلم کا سولوشن اللہ کے سامنے ہے۔ آپ اللہ کے سامنے روئیے تو صحیح، اللہ کے سامنے آنسو ٹپکائیے تو صحیح۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سامنے آنسو ٹپکائیں گے، اپنے آنکھ سے آنسو بہائیں گے، تو پھر ہماری پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ وہ لطف اور وہ مزہ عطا کر دے گا جو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ صحابہ کرام کو جو پریشانی تھی، اس پریشانی میں بھی ایک لطف، ایک مزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کے اندر بھی وہ لطف اور وہ مزہ اور وہ سکون پیدا کر دے گا کہ جو بڑے بڑے مالداروں کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ ادھر ادھر کے چکروں میں نہ پھنسے، بلکہ آج سے دعاؤں میں لگ جائے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگے، خوب دعائیں مانگے۔ ہر پرابلم کا سولوشن، جو بھی پرابلم ہے آپ کا، ہر پرابلم کا سولوشن آپ دعاؤں میں مانگے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا کر کے گئے ہیں۔ اور ادھر ادھر کے چکروں میں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ پھونک کر دو، تو ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہوگا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا۔ آپ آزما کر تو دیکھیے۔ بہت رو لیا ہم نے، مزاروں پر جا کر کے رو لیا، ہم نے باباؤں کے پاس جا کر کے رو لیا، ہم نے ادھر ادھر کے چکریں لگا کر کے دنیا والوں کے سامنے رو لیا،
کوئی ایک رمضان ایسا تو گزاریے جو صرف اور صرف اس میں ہمارا رونا اللہ کے سامنے رونا ہو، پھر دیکھیے ہماری پرابلم کا سولوشن کیسے نہیں ہوتا ہے۔ تو آج سے آپ سبھی لوگ، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ آج سے ہم سبھی لوگ دعاؤں میں لگ جائیں، اور جب آپ دعا کریں تو اس بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔